السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين لقد كان في يوسف وإخوته، بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لیوسف واخوہ، البتہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، ہمارے باپ کے پاس ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک بڑی مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد کھلی غلطی پہ ہیں۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے تنہا رہ جائے گا، اکیلا رہ جائے گا، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا۔ قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی راستہ چلتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور اپنے والد کو بیان کیا، اس پر والد صاحب نے ان کو جو نصیحتیں کی اور خواب کی جو ایک تعبیر کی، اس سے متعلق گزشتہ روز ہماری گفتگو مکمل ہو چکی۔ اب فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں۔ اب یہ سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ تو اسرائیلی روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ سوال پوچھنے والے مشرکین مکہ تھے، جنہوں نے جا کر یہود سے مشورہ کیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو جا کر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔
تاکہ ہم ان کی نبوت اور رسالت سے متعلق تصدیق کر سکیں کہ وہ سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم یہ سوال کرو کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مصر میں فرعونہ سے نجات عطا فرمائی، جبکہ بنی اسرائیل مصر کے رہنے والے نہیں تھے، وہ تو فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ سارے تو اس ماوراء النہر رہتے تھے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوئے اور اس کے بعد پھر وہاں غلام بھی بن گئے اور ان کو وہاں سے آزادی ہوئی؟ اس سوال کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی کہ یہ پتہ چلے کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر منتقل ہوئے۔ معلوم ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا۔ تو قوم بنی اسرائیل یہ 12 قبیلے تھے، اور یہ سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی آگے نسل تھی۔ اور یہ چونکہ آ کر اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آباد ہو گئے تھے، تو ان کی نسلیں یہاں پر پروان چڑھیں، اور پھر وقت ایسا آیا کہ یہ جو قبطی تھے، جو فرعونہ مصر کی قوم تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اتنے کمزور پڑے کہ ان کی غلامی میں چلے گئے۔ لیکن چونکہ یہ جو تفصیل ہے ساری، یہ صرف اسرائیلی روایات میں ملتی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند سے یہ بات منقول نہیں، تو اس اعتبار سے اس کو نہ ہم تکذیب کرتے نہ اس کی تصدیق کرتے، لیکن چونکہ للسائلین کے ساتھ یہ مطابقت رکھتی ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کا مطلب کیا ہے؟ عبرتیں ہیں، اس میں سبق ہے کہ کس طرح قریبی لوگ حسد کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان کی تدبیریں وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کے مختلف جہتیں ہیں۔ باپ کو اولاد کی جدائی کا صبر، اور بیٹے کو اپنے خاندان کی جدائی کا صبر۔ پھر بسا اوقات قیمتی ترین لوگ کوڑیوں کے بھاؤ بک جاتے، دنیا ان کی قیمت مول صحیح نہیں لگاتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پہچان ہی نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت نے یہ کیسا قیمتی انسان پیدا کیا ہے، وہ دنیاوی معیار کے مطابق ان کو تولتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کسی بندے کے ساتھ اس قسم کا ماحول سلوک کرے تو اس کو اللہ سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ بڑے چھوٹے دل کے واقع ہوتے، جیسے ہی دنیا ان کو بے وقت کرنے کی کوشش کرے وہ واقعتاً ایک دم دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری تو وقت ہی کوئی نہیں، ہماری تو جو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہمارا خاندان، قبیلہ، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا، تو ہم ہیں ہی ذلیل اور رسوا ہیں، ہم تو ہیں ہی فلاں ہیں، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ساری سختیاں ہو رہی ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی جہالت اور اپنی ارد گرد کے ماحول کے مطابق لوگوں کی قیمت لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں کسی انسان کی قیمت مختلف بھی ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر بسا اوقات نعمت بھی امتحان بن جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، لیکن وہ حسن بچپن میں کام آیا کہ محبتیں ملی، اور اس کے بعد جو قبیلہ تھا جنہوں نے کنویں سے اٹھایا، انہوں نے بھی اس چکر میں کہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، اس کو قتل وغیرہ نہیں کرتے، بیچ دیں گے، خریدنے والوں نے بھی اسی چکر میں خریدا، تو وہ جہاں نجات کا ذریعہ بنا وہاں فتنہ بھی بن گیا، کہ اسی کی وجہ سے بھائی حسد بھی کرنے لگ گئے، اسی کی وجہ سے جوانی کے وقت آ کر ایک اور آزمائش آ گئی، اور کردار کے اوپر بڑا سوال اٹھ گیا، اس کی وجہ سے جیل جانا پڑ گیا۔ تو نعمت بھی کسی وقت امتحان کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے نعمت کے ملنے پر صرف اترانا نہیں چاہیے، آپ سے باہر نہیں ہو جائے جی واہ مجھے بڑا کچھ مل گیا، کب وہ آزمائش بن جائے، امتحان بن جائے، انسان کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے اللہ سے عافیت کا سوال کر۔ تو یہ سارے سبق اس کے اندر موجود ہیں، اور جن میں سے کچھ پر پہلی کلاس میں ہم نے بات بھی کی تھی۔ تو فرمایا آیات للسائلین، اس واقعے میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب واقعہ اصل میں شروع کیا جا رہا ہے، یہ ساری تمہید پیچھے جو ہے ایک منظرنامہ بن گیا ہے، اب باقاعدہ طور پر جو کچھ ہونا شروع ہوا اس کی بات ہوئی۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، تو یہاں سے ایک دم ایک سین چینج ہو گیا اور نیا منظر آ گیا ہے۔
اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جڑے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک جو ہے وہ سازش بن رہے ہیں. اب سازش میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ ہمارے والد کو محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک بڑی مضبوط جماعت ہیں. ہم 11 ہیں، دو جوان ہیں، مضبوط ہیں، تڑنگے ہیں، اور ہمارے مقابل باپ کو یہ 2 بھائی جو ہم سے چھوٹے ہیں بس وہی اچھے لگتے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام نہیں لیا. اسرائیلی روایات میں ان کا نام بنیامین ہے، اور اس کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پوری سورہ یوسف میں بہت کم جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لیا، اور حقیقتاً حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں. باقی سارے نام جو ہیں وہ القابات ہیں یا ان کی نسبتیں ہیں. جیسے یوسف کا بھائی، یہاں پر بھی یہ جو 11 بھائی ہیں جو سازشیں بن رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایسا کیا، ان کے نام نہیں لیے. عزیز مصر، اس کا نام نہیں لیا کہ اس کی فیملی کی آگے کرتوت آئیں گے. اسی طرح امرأۃ عزیز، عزیز کی بیوی، اس کا نام نہیں لیا. یہ جو نام ہے فلاں، اس کا نام زلیخا تھا، یہ تھا، وہ تھا. یہ ساری روایات میں جو غیر مستند ہیں، قصے کہانی کے طور پر ایک چیز بیان کرنے کے لیے اضافی چیزیں ساتھ لگائی گئی. اسلام کا اسلوب کیا ہے؟ اسلوب یہ ہے کہ واقعے کی عبرتیں سیکھنی ہوتی، لیکن لوگوں کے متعلق پردہ پوشی کی جاتی. اس لیے یہ بات بھی سامنے رکھیں، کبھی حکمت اور عبرت بیان کرنے کے لیے کوئی واقعہ آپ کو نقل کرنا ہی پڑ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ بالکل نام لے کر لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہیں اور ان کے گھروں کی عزتیں اچھالتے رہیں. جس قدر پردہ رکھا جا سکتا ہے اتنا پردہ رکھ کر اس بات کو بیان کر دیا جائے تاکہ اس میں جو حکمتیں یا عبرتیں پنہا ہیں وہ دوسروں تک پہنچ جائیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی تو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں. اب ایک چیز یہاں پر سمجھنی چاہیے، انسان جب دوسرے سے حسد کرتا ہے تو اس کے اندر صرف دوسرے سے حسد نہیں ہوتا کہ جی اس میں یہ ہے یا اس کے پاس یہ کیوں ہے، بلکہ ایک حد تک تکبر بھی ہوتا ہے. اور وہ تکبر کیا ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں. اس کے لیے وہ اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دیتا ہے. جس طرح انہوں نے اپنے لیے جسٹیفیکیشن یہ رکھی کہ یہ کیا ہو کیوں کیا وجہ ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی باپ کو زیادہ محبوب ہو سکتے جبکہ ہم بہتر ہیں. اور بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم پورا ایک گروہ ہیں، جتھا ہیں، ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں، ہم زیادہ دکھتے ہیں، ہمارے اوپر زیادہ فخر ہونا چاہیے. اور معلوم ہے پرانے قبائلی زندگی میں جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ زیادہ فخر کرتا تھا، اس کا گھرانہ زیادہ مضبوط ہوتا تھا، اس کے کمانے والے زیادہ ہوتے تھے، اس کے جنگجو زیادہ ہوتے تھے. تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ تکبر بھی کیا. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. آپ خود اپنے اوپر میں اپنے اندر جھانکوں نا، جہاں کہیں دوسرے کی کسی چیز پر جلن آتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہے. اور یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا بہت بڑا گناہ. اور یہی وہ کبر ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور کہا یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس کو چیرنا چاہتا ہے اللہ اس کو چیر کے رکھ دیتا. اور آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے حسد کرنے والے بندے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ متکبر بھی ہے، اور اسی لیے حاسد کی شر سے پناہ مانگی گئی. حاسد کی شر سے پناہ مانگی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے، اس لیے کہ جب وہ حسد پر آتا ہے پھر وہ جال بنتا، پھر وہ بیٹھ کر بربادی کرتا ہے، اپنی بھی کرتا ہے اور دوسروں کی بھی کرتا ہے. تو اب انہوں نے ساتھ میں کہا کہ یہ تو قصور ہو گیا یوسف اور اس کے بھائی کا، ساتھ میں باپ کو بھی، حالانکہ وہ والد بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارا باپ بڑی کھلی غلطی کے اوپر ہے. ضلال جو ہے وہ صرف گمراہی نہیں ہوتی،
اگر وہ یہ کہتے کہ ہمارا والد گمراہی پر ہے تو ظاہر بات اللہ حضرت یعقوب نبی بھی ہیں، نبی کو گمراہ کہنا کفر ہوتا ہے. قرآن نے یہ نقل نہیں کیا کہ انہوں نے کسی جگہ بھی کفر کیا. ضلال کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پھسل جانا، غلطی پر ہونا، تو اس لیے یہاں پر مانا ضلال سے پھسل جانا یا غلطی پر ہونا. تو کہنے لگے کہ ہم یقیناً ہمارا باپ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اب ایک انسان مقام اور مرتبے پر ہے، اللہ کے نبی بھی ہے، والد بھی ہے، اور اس کے باوجود شیطان جب آ کر وسوسہ ڈالتا ہے تو کہتا ہے یہی غلط، اور اس کے لیے توجیہات کرتا ہے. تو لوگ اپنی پسند ناپسند یا اپنے حسد میں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا مورد الزام دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور یہ ایسے بندے کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر اس کی اصلاح وقت پہ ہی ہوتی ہے، اتنی جلدی نہیں ہو سکتی، اور نتیجہ یہ ہے ان لوگوں کی بھی اصلاح بڑے تھپیڑے کھا کے ہوئی، اتنی جلدی نہیں ہوئی. اب کہنے لگے جی اقتلوا یوسف، اس کا حل پھر کیا ہے؟ کہنے لگے پھر یوسف کو تو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضا، یا اس کو یہاں سے دور کسی زمین میں پھینک دو. معلوم ہوا قتل کیا جانا یا جلا وطن کر دینا یہ دونوں ہی بڑی سنگین سزائیں. جلا وطن کرنا یا کسی کو منظر سے ہٹا دینا، غائب کر دینا، یہ بڑی سنگین سزا. اور اگر ناحق ہو تو یہ بہت بڑا جرم بھی ہے. اس لیے کہ قتل جو ہے نا، اس پر تو چلو کسی کا کوئی پیارا قتل ہو جائے رو دھو کے صبر آ جاتا، لیکن کسی کا پیارا گم ہو جائے اس پر جو انسان کی حالت بنتی ہے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور میں اس معاملے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کو غائب کر دیا جانا ہے، ماں برا عدالت، بغیر کسی بات کے، پتہ ہی کوئی نہیں، گھر سے بندہ نکلا اٹھا لیا، اگرچہ اس بندے کا قصور بھی ہے، وہ کسی دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث ہے یا کسی اور چیز میں ملوث ہے، بھائی اس کے گھر والے تو ملوث نہیں، ان کا تو وہ بیٹا بہن بھائی ہی ہے. ان کو جس اذیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ بہت بہت تکلیف دہ. اس لیے قانون میں یہ کوئی راستہ موجود نہیں کہ کسی کو گمشدہ کر دیا جائے. وقتی طور پر کسی کو اگر گرفتاری کی گئی ہے، نہیں بتانا چاہتے، زیادہ سے زیادہ کچھ دن کے اندر وہ قانونی کارروائی پوری کر کے اس کو ظاہر کرنا چاہیے. گھر والوں سے ملنے کا جو استحقاق ہے وہ ملنا چاہیے. یہ کیا ہے کہ سال ہر سال سے لوگ غائب ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں ہیں کدھر ہیں، زمین نگل گئی آسمان کھا گیا کوئی پتہ نہیں، گھر والے ایک آس پر اٹکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آج آ جائے کل آ جائے، کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا. جس ذہنی کرب سے ماں باپ گزرتے ہیں، بیوی بچے گزرتے ہیں، بہن بھائی گزرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ ناحق ہوا تو ایک بندے کا ایسا غائب کیا جانا بھی اللہ کے عذاب کے لیے بہت کافی. اب کہنے لگے اٹھا کے کسی زمین میں پھینک دو. اب ہوگا کیا؟ نہ یہ سامنے نظر آئیں گے، نہ ہمارے اور باپ کے درمیان حائل ہوں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے باپ کا چہرہ ہمارے لیے خالی ہو جائے گا، یعنی صرف ہم ہی نظر آئیں گے، اور جب ہم ہی ہم ہوں گے تو ہماری لیے ہی محبت ہوگی. اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس میں کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ جو جدائی حضرت یعقوب علیہ السلام فیل کریں گے اور جو جس کرب اور اذیت سے وہ گزریں گے، وہ تو ان کو ہمہ وقت یوسف علیہ السلام کی یاد دلائے گی. جو پہلے تھوڑی بہت توجہ ان کو ملتی تھی وہ بھی نہیں ملے گی. تو انسان جب کسی ایسی ذہنی کیفیت میں چلا جائے جہاں وہ یعنی یکسور ہو کر کسی جانب توجہ نہ کر سکے، تو اس کیفیت میں اس کو ڈالنے والا اگر اس لیے ڈال رہا ہے کہ یہ میری طرف توجہ کرے گا تو یہ تو بے وقوفی ہے. میں نے دیکھا ہے کتنے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں نا، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے نخرے کرنے لگے کہ جی یہ میری طرف توجہ کرے گا، یہ زیادہ میرے نخرے اٹھائے گا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا اس نے تنگ کیا کہ اس نے اس کو فارغ ہی کر دیا. جب طلاق دی تو رونا دھونا شروع ہو گیا، کیا ہوا جی میں تو یہ چاہتی تھی میری طرف زیادہ توجہ کرے. بھائی بیوی توجہ حاصل کرنے کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں. بڑا سمجھایا کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا. اب شوہر کو سمجھانے بیٹھے، اس نے کہا جی میری توبہ، میں تو جو عذاب جھیلا اس عرصے میں تو اس کو تھوڑی توجہ دے کے پچھتا رہا ہوں، زیادہ کے پیچھے تو اور میں بالکل فارغ ہو جاؤں. تو یہ معاملات اس طرح نہیں ہوتے، یہ بے وقوفی ہے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ یہ کرو تو یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. متوجہ ہونے کے لیے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے.
اور سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں کو مسخر اور ان کے دلوں کے اندر محبت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے آتی. جب بندہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے تب اللہ رب العزت آسمانوں سے اعلان کرتے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ محبت زمین میں لوگوں کے دلوں میں اتاری جاتی ہے، اور نفرت بھی اسی طرح اتاری جاتی ہے. تو یہ ادھر ادھر کے ہیلے بہانے کرنے سے آپ کسی کی محبت اور توجہ نہیں حاصل کر سکتے. آج تو کیا طریقہ کار ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، ہر کام ہر چیز 5 منٹ 5 سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے. جاؤ جی تعویذ لو، اس کو پلاؤ، تکیے کے نیچے رکھو، بیڈ کے نیچے رکھو، کچھ کرو لٹرم پٹرم، اور اس کے بعد جو ہے محبوب آپ کے قدموں کے اندر ہوگا. کیا فضول بات، بالکل بیکار قسم کی باتیں. اچھا بسا اوقات ایسے جادوگروں کی چیزوں کا وقتی اثر بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کروانے والا سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو زندگی میں شیطانی اثرات شروع ہوتے ہیں. ایک بات میں بڑے کھل ڈل کے آپ کو بتا دوں، بعض چیزوں کے متعلق کہتے ہیں نا، اس دروازے کو کھول کر اندر داخل ہونے کا اختیار تو آپ کا ہے، واپس جانے کا اختیار آپ کا نہیں. یہی معاملہ اس ٹونے اور جادو کا بھی ہے. اس دروازے کو کھول کر اندر جانے کا اختیار تو آپ کا ہے، پھر مڑ کے واپس شیاطین آپ کو اس گرداب سے نکلنے نہیں دیتے. پھر ایک بابے سے دوسرا بابا، دوسرے بابے سے تیسرا بابا، تیسرے سے چوتھا ٹونا کرنے والا، اور زندگی ساری لوگوں کی ٹونے کرتے ہوئے گزر گئی. اچھا آپ ان کو سمجھائیں کہ اب آپ کا اس سے باہر آنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ سچی توبہ کر کے ذکر، اذکار، طہارت، پاکیزگی اور نماز کے اوپر مواظبت اختیار کر کے اپنا علاج خود کریں. اس جانب نہیں آئیں کہ آنے نہیں دیتی وہ چیزیں کہ وہ واقعتاً علاج ہے. پھر وہ کسی اور بابے کی طرف، جی اچھا فلانے کا پتہ چلا جی، تو نتیجہ کیا ہے؟ وقت بھی برباد، مال بھی برباد، حالات بھی دگرگوں، اور سب سے بڑھ کر ایمان گیا. تو اس لیے محبت حاصل کرنے کا اصول وہ ہے جو اللہ نے بتایا. اسی لیے سلف صالحین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جس دن ہماری بیوی اور ہماری سواری ہماری بات ماننے سے رخ پھیر لے، ہماری نافرمانی کرے، ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ آج جس کی ہمیں ماننی چاہیے تھی ہم نے اس کی کوئی کوتاہی کر دی، اس لیے جس کو ہماری ماننی چاہیے تھی وہ بھی کوتاہی کر. تو وہ فوراً توبہ استغفار کرتے، اپنا محاسبہ کرتے، جس چیز میں غلطی ہوتی اس کو درست کرتے. اب مسئلہ یہ ہے ان کے ہاں تو نادانستہ بعض چیزیں ہو جاتی تھی جس پر توجہ نہیں ہوتی تھی، دانستہ تو وہ کرتے نہیں تھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کچھ ہو جاتی تھی. ہم تو تلاش کر کے نیکی تلاش کریں تو کوئی ملتی ہے، ورنہ تو معاملات الٹے ہیں. تو پھر گھر والوں نے کیا ماننی؟ جب ہم اس کی نہیں مانتے تو ہمارے جیسے سایہ لوگوں نے ہماری کیا مانی؟ پھر ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ غصے اور ٹونے اور شیطان کو اپنے اوپر مسلط کرنا. تو جب بندہ یہ کرتا ہے پھر حالات یہ نکلتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نکلے. اب ہیں تو نبی کی اولاد، گھر کے اندر ماحول بھی نیک ہے، سارا کچھ کرنے اور سوچنے کے بعد خیال یہ آیا کہ گناہ تو ملے گا، یہ جائز تو نہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو ساتھ میں اپنے لیے ایک ہیلا بھی گھڑا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. تم ایسا کرو، یہ کر لو اس وقت، بعد میں نیک ہو جانا، نیک گروہ بن جانا، ابا کی بڑی خدمت کر لینا. ٹھیک ہے، اس وقت گناہ کا یہ کام کر لو، خیر ہے کوئی بات نہیں، بعد میں جو ہے وہ ہم ماں باپ کو راضی کر لیں. آج بھی شیطان نوجوانوں کو اس طرف اکساتا ہے نا، گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، بعد میں ماں باپ کو راضی کر لیں. حرام زندگی، حرام زندگی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس وسوسے کے ذریعے انسان کو کبیرہ گناہ چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. اب قتل کرنا یا کسی کو جا کر گم کر دینا، پھینک آنا کہ وہ مر جائے یا اس کو کوئی اٹھا کر کہیں بیچ دے، کچھ بھی ہو جائے، منظر سے وہ بندہ ہٹ جائے، کتنا کبیرہ گناہ ہے. شیطان نے اس گناہ کو ان کے لیے چھوٹا کر کے، اگر محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کوئی گناہ ہے تو چلو کوئی نہیں، زندگی پڑی ہے، نیکی کر لیں. تو یہ جو اپنے آپ کو گناہ کے لیے لائسنس دینا ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ. اچھا بعض لوگ نا غلط استدلال کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. تم گناہ کرنے کے بعد نیکی کیا کرو تاکہ وہ اس کے اثر کو مٹا دے. تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط کام ہم کریں، اس کے مقابل ہم یہ کر لیں. میں یہ حرام کام کرتا ہوں نا، میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں، میں اس کی وجہ سے اتنے نوافل اور زیادہ پڑھتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. اب ان 2 منوں میں تطبیق کیا ہے؟
تطبیق یہ ہے حرام سے بچنے کی حد الامکان انسان کوشش کرے، اور غلطی سے کوئی کام ہو جائے پلان کر کے نہیں، سوچے سمجھے نہیں، انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، کسی وقت کسی بات کو غلط جانتے ہوئے پھسل گیا، نہیں اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکا، بعد میں خیال آیا کہ یہ غلطی ہوگی، اب توبہ استغفار پھر کرے اور اس کے مقابل کوئی نیکی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، کوئی زیادہ اچھا کام کرنے کی طرف مواظبت اختیار کر لے، تو وہ اس کے اثرات کو منتقل کرے گی۔ یہ نہیں کہ مسلسل ایک غلط کام پلان کر کے کرتا بھی رہے اور ساتھ میں کہے جی میں بعد میں نیکی اختیار کر لوں گا، یہ شیطان کا وسوسہ۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے لگا لا تقتلوا یوسف۔ یہاں مفسرین کرام نے کہا ہے اس نے یوسف کا نام جو ہے نا یہ ہائی لائٹ کر کے کیوں کہا، اس کا انداز ایسے ہے یار یوسف کو تو قتل نہ کرو، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نام لے کر کسی کو واضح کرتے کہ یار کرنے کیا جا رہے ہو بھلا، تو یعنی یوسف کا چہرہ تو سامنے لاؤ ذرا، تمہارا بھائی ہے، یعنی اس ایک ایسا بچہ جس کو اللہ نے ایسی خوبصورتی دی ہو، اس کی محبت دل میں ڈالی ہو، سلیم الفطرت ہو، اس کی عادات بہت اچھی ہوں، تو کیا یہ ساری چیزیں نا اس اتنے سے جملے کے اندر بند ہو گئی، ان ساری کیفیتوں کو نا اپنے اوپر طاری کر کے جو ہے نا پھر اس جملے کو سمجھے تو اس کا جو اصل جو اس کا جڑ ہے نا وہ سمجھ آئی۔ لا تقتلوا یوسف، یوسف کا تو قتل نہ کرو، اگر یہ اتنا ہی تم کرنا چاہتے ہو القوہ فی غیابۃ الجب، کسی ایسے کنویں کی گہرائی میں اس کو ڈال دو جہاں سے گزرنے والے پانی نکالنے لگیں گے تو ان کو مل جائے گا، تم قتل سے بھی بچ جاؤ گے، وہ بھی زندگی نہیں ہارے گا، چلو یہاں سے چلا جائے گا۔ اگر تم جنگل بیابان میں کسی جگہ پھینک آؤ گے، کوئی بھیڑیا کھا لے، کوئی جانور چیڑ پھاڑ دے، وہ تو اس سے بھی زیادہ عبرتناک اور سنگین موت ہوگی۔ اس لیے اگر تم کرنے پہ آئی ہی ہو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہی چاہتے ہو، اور کسی طور پر اس سے پتہ یہ چلتا ہے ان کنتم فاعلین کہ ان کے درمیان اچھی بلی بحث ہوتی رہی کہ یہ کام نہ کرو، لیکن وہ چونکہ زیادہ تھے اور اس پر مصر تھے تو ان میں سے یہ جو ہمدرد تھا یہ کہنے لگا اگر کرتے ہی ہو تو کم از کم اتنا کرو، اور کچھ نہیں کرتے تو اس بڑے گناہ سے بچو اور چھوٹے گناہ کی طرف جاؤ، اور جو ہے نا کسی کنویں کے اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دو، گزرتا ہوا قافلہ ان کو مل جائے گا، اور پھر وہ جانے اور یوسف جانے۔ تو اب یہ پلاننگ طے ہو گئی۔ اگلی بات چیت جو والد اور ان کے درمیان ہوئی اس پر اگلی آیات میں ذکر ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔